الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلباء و طالبات، میرے پشت پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیا لکھا ہے؟ یوم ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم. یوم ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد کیا ہے؟ پہلی بات. دوسری بات یہ کہ کیوں ہے، مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے. ہم بات کو سمجھیں گے آج. یوم مطلب ہوتا ہے دن، ناموس عظمت حرمت تقدس اور رسالت سے آپ واقف ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کا تو دن منایا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی عظمت کا، تقدس کا، احترام کا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا، تقدس کا بالخصوص ابھی کون سا موقع ہے، دن کیوں منایا جا رہا ہے؟ سوال یہ ہے. اور نمبر دو بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس ہے کیا، عظمت ہے کیا. ان دو باتوں سمجھیں. نمبر ایک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس، محبت، ان کی عظمت کیا ہے، اس طرح ہے، اس طرح کرنی ہے، اور اس کا دن کیوں منایا جائے. یہ دو نکات ہیں جس میں مختصر سی بات ہوگی اور آپ کو وقت ضائع نہیں ہوگا. ایک بات سمجھ میں آپ کو آتی ہے کہ بات ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سناٹا ہونا چاہیے اور اگر بہت سی درود شریف پڑھ گیا، لیکن آپس میں گفت شریف بھی ہونا چاہیے. کہ بات آپ کو لگتی ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. کوئی سوال کرنا چاہیں تو میری بات کی خطاب میں سوال دے سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن آپس میں بات چیت یقینی طور پہ آج کی محفل میں نہیں ہو سکتی. بات یہ ہے بیٹا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی دنیا میں بھیجا ہے، یا بالخصوص اپنی بات کر لیں، مسلمانوں کی بات کر لیں، انسان کی بات نہیں کرتے ہم. تو مسلمان ہے کون؟ اسلام کا تقاضا کیا ہے؟ اسے مسلمان بنتا کب ہے؟ جب تک آپ اللہ رب العزت کی وحدانیت پر ایمان نہیں لائیں گے تب تک مسلمان نہیں. دیکھیے ہمارے پاس 6 ایمانیات ہیں، ہمارے پاس 6 عقیدے کے 6 ایمانیات، 6 چیزیں پہ ایمان لانا ضروری ہے. جب تک ایمان نہیں ہوگا ہم مسلمان نہیں. ان 6 ایمانیات میں سے جو اہم ترین 2 ایمانیات ہیں وہ کیا ہے؟ توحید ہے اور رسالت ہے. آپ سب اسلامیت پڑھ رہے ہیں، مختلف اسٹیجز پہ، مختلف کلاسز کی طرف پڑھتے رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. آپ علم میں ہے کہ اللہ کی ذات پر ایمان، اللہ کے ایک ہی پہ، اللہ کے اکیلے ہونے پہ، اللہ کی وحدانیت پر ایمان. اگر نہیں ہے تو مسلمان. اچھا، اللہ کی ذات پر ایمان سے ہمارا نہیں، مسلمانوں کو صرف نہیں ہے، بلکہ یہودی بھی رکھتے ہیں، عیسائی بھی رکھتے ہیں، اور بہت سارے ایسے مذاہب ہیں جو صاحب کتاب نہیں ہیں لیکن اللہ کی ذات پر ایمان تو ان کا بھی ہے، کسی بھی شکل میں، کسی بھی نام سے. ہندوؤں کو لے لیجیے، شاید لفظ اللہ نہ کہتے ہوں، بھگوان کہتے ہوں، لیکن جس میں ہے کوئی ہے جو اس نظام ہستی کو چلا رہا ہے. تو دنیا کے ایک بہت بڑا طبقہ، دنیا کے کوئی 90% سے کچھ لگ بھگ وہ لوگ ہیں جو کسی نہ کسی صورت پہ اللہ پہ بلیف تو کرتے ہیں. تو اللہ پہ بلیف کرنا کے ساتھ ساتھ جو اہم ترین بات ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بلیف کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا، رسول ماننا، آخری نبی ماننا، ختم نبوت ماننا، خاتم النبی ماننا، ختم المرسلین ماننا. اگر یہ 2 عقائد ہمارے پاس نہیں ہے تو مسلمان نہیں ہے. اس کے علاوہ اور بھی عقائد ہیں جو فلان بالکل بات کریں. یہ بیسکس ہیں، یہ ہماری ایمان کا حصہ ہے. اب ایک بات سمجھ میں آتی ہے، ہم سب کون ہیں؟ ہم سب ہیں عبداللہ، اللہ کے بندے ہیں. عبد کے معنی کیا ہیں؟ غلام. ہم کون ہیں؟ اللہ کے غلام ہیں. اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا اور ہم اللہ کے غلام ہیں. اور غلام کے پاس ہوتا ہے کوئی رعایت نہیں ہوتی ہے، اس پہ کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے، اس کے پاس اپنی مرضی نہیں ہوتی ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی فرمانبرداری کرنی ہے، اس کے تمام تر تقاضوں کو، احکامات کو بروکار لانا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، تبھی مسلمان ہے. لیکن بات جہاں کہیں اللہ کی آئے گی وہاں پہ ساتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. آپ کلمہ اٹھا لیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول. بڑی دلچسپ بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1500 سال پہلے دنیا میں تشریف لے کے آئے. تقریباً 1500 سال پہلے نبی کریم صلی دنیا میں تشریف لے کے آ رہے ہیں. لیکن دنیا میں پہلا آدمی تھا آدم علیہ السلام. تو پہلے آدمی بھی تھے اور پہلے نبی بھی تھے. آدم علیہ السلام کے زمانے سے اور نبی کے زمانے میں ہزارہ سال کا بیچ میں ایک وقفہ ہے.
لیکن آدم علیہ السلام کے زمانے سے جو آدمی ہے، جو مسلمان ہے، کہ آدم علیہ السلام نبی تھے، ان کے جو فالوورز تھے وہ مسلمان تھے. ان تمام تر مسلمانوں کا بھی ایمان کس بات پہ تھا؟ دو باتوں پر تھا بنیادی طور پر، بہت ساری باتوں کے علاوہ دو باتوں پر بنیادی طور پہ تھا. کیا؟ اللہ کی وحدانیت کے علاوہ نہ صرف وہ آدم علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے تھے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کا بھی ایمان پایا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. دلچسپ بات ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود نہیں ہے، بیس نہیں ہوئی ہے، بیس نبوت نہیں ہوئی ہے، نبی کے دنیا میں نہیں آئے، ہزاروں سال بعد آنے والے ہیں. آدم علیہ السلام کا زمانہ ہزاروں سال لگیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے میں. لیکن اس دور کے مسلمانوں کی عقیدہ کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور آخری نبی ہوں گے، اور ان کے آنے کے بعد دنیا سے نبوت کا خاتمہ ہوگا. اور اندازہ کریں کہ اللہ کی ذات کے ساتھ ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کتنی اہم ہے کہ ہر نبی نے، چاہے وہ ابراہیم ہو، چاہے موسیٰ ہو، چاہے وہ عیسیٰ ہو، آپ نے پڑھا ہے کہ ہر نبی نے بتایا کہ میرے بعد ایک نبی اور آئے گا. بہت سے آئیں گے بیچ میں، لیکن ایک نبی آئے گا جو خاتم النبیین ہوگا، جو خاتم المرسلین ہوگا، اس کا نام محمد ہوگا، اس کا نام احمد ہوگا. وہ ہجروں کی سرزمین میں پیدا ہوگا. ہر نبی نے مختلف انداز میں اپنے لوگ بتایا، اور تمام تر ادوار کے مسلمانوں کا ایمان اللہ کے بعد اس دور کے نبی کے ساتھ، اس دور کے رسول کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اندازہ کیجیے کہ مسلمان ہونے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے ساتھ ساتھ ان کی محبت کتنی ضروری. نمبر ایک بات کہ اللہ کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان رکھنا ہے ایسا صحیح ہے، لیکن ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ سے ایمان کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ ہم عبداللہ ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں، اور غلام کے پاس کی چوائس نہیں ہوتی کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا ہے. ہمیں ہر کام وہ کرنا ہے جس کا حکم اللہ دیا ہے، چاہے ہمیں پسند ہو کہ ناپسند. جیسے غلام کے پاس گنجائش نہیں، ہمارے پاس گنجائش نہیں. تو جس طرح ہمیں ہر بات اللہ تعالیٰ کی ماننی ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماننی. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. میں نے پہلے آپ سے کہا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دو جزیات ہیں. اللہ لا الہ الا اللہ، نہیں کہ معبود سوائے اللہ کے. ساتھ میں بات کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول. تو دونوں باتوں میں اکٹھے ایمان لانا. اور ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب آپ اللہ پر ایمان لے آئے ہیں تو اللہ پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے دل سے محبت بھی کرنا. اور بات مکمل نہیں ہوگی اللہ سے دل سے محبت کرنے پہ، بات مکمل تب ہوگی جب ساتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دل سے محبت کی جائے. ایک سوال ہے، ایک کوسچن مارک ہے، کیا ہے کہ کیا آج کا مسلمان اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے؟ جواب آئے گا یس بالکل. جو سوال ہے کوئی پوچھنے والی بات ہے، یقین کرتے ہیں. کون ہے ایسا جو کہہ کہ نہیں میں محبت نہیں کرتا؟ نعوذ باللہ، ناممکن بات نا. لیکن بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری محبت کتنی ہے یہ ہم سے ریفلیکٹ نہیں ہوتی ہے. مطلب ہمارے چال ڈھال، ہماری زبان، ہماری بول چال، ہمارے طور اطوار، اخلاق، انداز، اخلاق، ہر چیز کسی چیز کو اٹھا کر دیتی ہے. ہمارا رہن سہن، ہمارا لباس، کیا لگ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں؟ محمد سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محمد کو چھوڑ دیجیے، صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیجیے، کسی نے محمد کا تقاضا کیا ہے؟ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، اپنے بہن بھائی سے محبت کرتے ہیں، کسی بزرگ سے محبت کرتے ہیں، کسی چیز سے محبت کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، تو پہلی چیز ہوتی ہے اطاعت ہوتی ہے، فرمانبرداری ہوتی ہے، محبت کا تقاضا. تو کیا ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، اطاعت کرتے ہیں، فرمانبرداری کرتے ہیں، بات مانتے ہیں، دل سے محبت کرتے ہیں؟ اگر جواب ہاں ہے تو ہمارے چہروں سے، ہمارے لباسوں سے، ہمارے بول چال سے، ہمارے اخلاق سے، ہمارے انداز سے یہ بات جھلکتی کیوں نہیں؟ اور اہل دنیا کو اس بات کہنا کہ جو آج کا سو کالڈ مسلم ہے، جو آج کا مسلمان ہے، جو اپنا مسلمان کہتا ہے لیکن ہے نہیں، کاہے کو؟ کیسے نہیں ہے؟ اگر مسلمان ہوں تو بھائی زبان کہاں ہے؟ کیا آج میری زبان وہ زبان ہے جو ہونی چاہیے، جو متقاضی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی، اللہ سے محبت کی؟ کیا میری زبان سے پھول جھڑتے ہیں؟ کیا میری زبان سے اچھے کلمات نکلتے ہیں؟ چھوٹی سی بات کو میری زبان سے گالی نکلتی ہے، ایسے ہی چھوٹی سی بات پر ہم لڑ پڑتے ہیں، ایسی نا؟ کیا ہمارا دین، کیا ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یہی ہے؟ کیا ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پہ لڑتے جھگڑتے نظر آتے ہیں؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جو عورت کچرا پھینکتی ہے اس سے لڑائی کرتے ہیں؟
یا کوئی بھی شخص جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن میں پھندا ڈال دیتا ہے، ان کو قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کئی اٹیمپٹس کیے گئے نبی کے قتل کرنے کی، کیا نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی گالیاں دی؟ مکہ کی زندگی کے مسائل کو تولیے، یثرب پہ جن کے داغ تھے ان کو ٹٹولیے، امت کے ظلم و جور سے ہے، بد دعا نہ دی بلکہ دعائے خیر بھی ایک دن قضا نہ کی۔ یہ تو حال ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، گالی دینے والوں کو گالی نہیں دیا دیتے تھے، دعا دیا کرتے۔ آج ہمارا طریقہ کار کیا ہے؟ ہم گالی بکتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہیں چلتے، ہم ان کے اخلاق کو نہیں اپناتے، ہم ان کے انداز کو نہیں اپناتے، ہم ان کے شمائل کو نہیں اپناتے، تو پھر دنیا والے بھی جانتے ہیں کہ ہم نبی کے رسول محبت نہیں کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو دنیا والوں کو پتا ہے کہ دنیا کی اتنی بڑی تعداد میں دوسرے نمبر پر سب سے بڑی تعداد میں پائے جانے والا مذہب دین کے پیروکار اپنے نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپس میں ہی لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، آپس میں ہی جو ہے وہ گتھم گتھا رہتے ہیں، ایک دوسرے کے بھائی نہیں ہیں۔ میرو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ تو اہل کفر کو پتا ہے اس بات کا کہ جو مسلمان ہے نا یہ مسلمان نہیں ہے، جو مسلمان ہے نا یہ اپنا دل کہیں اور لگا بیٹھا ہے۔ وہ جو دل دیا تھا اللہ نے، اس میں اللہ اور اس کے رسول کو بسانے کے لیے ہم نے اس کے اندر دنیا کو بسا دیا، اور دنیا کے خرافات کو، دنیا کی گندگیوں کو، غلاظتوں کو ہم نے اس کا ڈھیر بنا لیا ہے۔ تو جب ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول نہیں ہیں، ہمارے اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے خالی ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ دشمن اسلام نبی کی سب توہین کرتے ہیں اور ہم خاموش بیٹھے رہتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ دنیا کے چپے چپے میں جو غیر مسلم لوگ ہیں وہ ہر کچھ دن بعد حضرت رسائی کرتے ہیں، نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور ہم بغیر کو مدرسہ معذرت کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، اور ہمارے دلوں میں کیسے تاری نہیں ہوتی ہے۔ کیسے تاری ہوگی؟ اس لیے مسلمان ہے ہی نہیں۔ کیسے تاری ہوگی؟ ہم محب رسول ہے ہی نہیں۔ اگر ہم محب رسول ہوں گے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہوگی تو کیا ہمارے دل کانپ نہیں جائیں گے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نبی کے لیے درود بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ، سوچی ذرا، جس شخص کے اوپر، جس ہستی پر اللہ تعالیٰ درود بھیجتے ہوں، جس ہستی کے اوپر فرشتے درود بھیجتے ہوں، وہ اس کی عظمت کا اندازہ لگا سکتا ہے؟ کلمہ شہادت میں بھی ایک جز اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہمارے جو خالی ہیں اللہ اور اس کے رسول محبت۔ یہ وجہ ہے کہ جب شاتم رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پہ گستاخی کرتے ہیں، ان کے خلاف بولتے ہیں، ان کے خلاف زہر ڈالتے ہیں، تو ہم خاموشی سے بیٹھے فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، چیٹ کر رہے ہوتے ہیں، گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے کانوں پہ جھوم رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے دھتکار دیا، ان لوگوں کو جگہ جگہ پر ان لوگوں کو دھتکارا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیں، برا بھلا کہیں، ان کے خلاف پہ بات کریں، اور ان کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا، ان کو مار ڈالنے کا حکم دیا ہے، واجب القتل قرار دیا گیا ہے۔ واجب القتل قرار دیا بہت بات کی بات ہے، ان کو قتل کر دینا چاہیے تو بہت بات کی بات ہے۔ پہلی بات، بنیادی بات یہ، کیا ہمارے دلوں میں احساسات جاگتے ہیں؟ ہر کچھ دن کے بعد یہ المیہ کھڑا ہو جاتا۔ 1986 میں ایک عورت نے اسلام آباد میں ایک جلسے کے اندر، خطاب کے اندر نبی کے جو برا بھلا کہا، نعوذ باللہ۔ اس وقت کی پارلیمنٹری تھی محترمہ سم تھنگ فاطمہ، نثار فاطمہ صاحبہ، وہ ایم این اے تھی۔ ایم این اے مینس ممبر نیشنل اسمبلی، قومی اسمبلی کی رکن تھی۔ انہوں نے قومی اسمبلی کے اجلاس اسپیکر کو کہا کہ اسمبلی اجلاس بلایا جائے، اجلاس کنڈکٹ ہو گیا، بلا لیا گیا۔ وہاں انہوں نے قرارداد پیش کی کہ فلاں عورت نے فلاں جلسے کے اندر نبی کے خلاف حرز رسائی کی ہے، بد کلامی کی ہے، توہین کی ہے، تو اس کو قتل کیا جائے، اس کو سزا دی جائے، اس کو سزا دی جائے۔ قرارداد پیش کی گئی، قرارداد کے اوپر بحث مباحثہ ہوا، اور پھر آخر یہ طے پایا کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہی ہے اور ایسی ہونا چاہیے، نبی کے خلاف حرز رسائی کرنے والی عورت کے لیے، کسی کے لیے بھی جو ہے وہ سزا ہونی چاہیے۔ اور سزا کیا ہونی چاہیے؟ آئین کا، پاکستان کے آئین میں آرٹیکل ہے، یعنی کہ اس کا پرنسپل ہے، کہہ لیجیے ایک لا کہہ لیجیے 295، وہ یہ کہتا ہے کہ جب کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کی انسلٹ کرتا ہے، تو جس کی انسلٹ ہوئی ہے، جب کوئی بندہ اس کے خلاف کیس کر سکتا ہے، اس کو 3 سال کی سزا ہو۔ اگر ایک بندہ میری انسلٹ کرتا ہے میری محفل میں، میرے جلسے میں، اس کے گواہ موجود ہیں، میں اس کے خلاف کیس کروں گا،
اور اس کے کیس کر دیجیے یہ تو اس کو 3 سال کی سزا ہو جائے. تو پارلیمنٹ نے یہ طے کر لیا کہ ٹھیک ہے اس عورت کو اس کے کیس چلنا چاہیے اور اس کو 295 کے تحت جو آرٹیکل ہمارے پاس آئین کا ہے اس کے تحت اس کو سزا ہو جائے گی. سزا کرنا چاہیے 3 سال کی سزا. کیا خیال ہے کافی سزا؟ 3 سال کی سزا اس عورت کے لیے, اس شخص کے لیے, اس ہستی کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے زہر افشانی کرے. نثار فاطمہ بی بی کا نہیں چلے گا. کیا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے برابر کہاں دے رہے ہیں؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم برابر کے درجے کے ہیں کہ ہماری انسلٹ پہ 3 سال کی قید, محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسلٹ پہ 3 سال کی قید ہوگی؟ ایسا نہیں ہوتا. قرآن نے جب کہا ہے کہ واجب القتل ہے تو واجب القتل ہونا چاہیے. تو پھر ان کی نثار فاطمہ بی بی کی جدوجہد کے بعد آئین پاس ہوا. آئین کا آرٹیکل نمبر 295 میں نئی شرط ڈالی گئی, ایک نیا کلوز ڈالا گیا. وہ یہ کلوز ڈالا گیا کہ جو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انسلٹ کرے گا اور گواہ آ جائے گا, کنفرم ہو جائے گا انسلٹ کی ہے, تو اس کے لیے وہ واجب القتل ہوگا, یعنی کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا. قتل کرنا اس بات سے میری قتل میں نہیں کر سکتا, ہم نہیں کر سکتے, یہ حکومت کرے گی. ٹھیک ہے, جیسے آپ نے سنا نا خون کو بدلا خون ہوتا ہے, تو خون بدلا خون تو ہوتا ہے لیکن خود ہم نہیں کر سکتے, پبلک نہیں کر سکتی ہے. وہ کون کرتا ہے؟ وہ گورنمنٹ کرتی ہے, عدالت فیصلہ کرتی ہے اور عدالت کے تحت کیا جاتا ہے. بہرحال تو یہ باتیں ہو گئی کہ آپ کے کر دیجیے گا. اب دنیا کے اندر ایک باویلا مچ گیا, یہ کیا ہو گیا, یہ کیسے ہو گیا, قتل کر دیا گا. نہیں بھائی, ڈیموکریسی ہے, آزادی اظہار خیال, انسان کو ڈیموکریسی میں رائے رکھنے کا کیا آزادی نہیں چاہیے, رائے کا خیال اظہار کا کیا آزادی نہیں چاہیے, جو دل چاہے وہ کہے گا. کیسے ہوگا ایسا؟ اب یہ باولا مچا ہے. آج ہم معلوم کر دیں کہ کرسچنس کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نعوذ باللہ ہم تو نہیں کہتے کہ ہمارے ایمانیات میں سے ایک ایمان یہ کہ ہم تمام تر انبیاء پہ ایمان رکھتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے نبی ہیں, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے انبیاء کرام ہیں 1.25 کے قریب سے پہ ایمان رکھتے ہیں. تو ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن کیا کوئی عیسائی, کوئی آدمی عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر کچھ کہے گا, تبرہ کرے گا, برا بھلا کہے گا, تو کرسچن چھوڑ دیں گے؟ ارے چھوڑ دیا. ابھی آپ کے امریکن پریزیڈنٹ کیا نام ہے؟ ٹرمپ. ابھی ٹرمپ نے بھی اوت لیا ہے, اور ٹرمپ نے اوت لیا, وہ کھڑا ہوگا اسپیچ کے لیے, ایک صاحب کھڑے ہو گئے ان کے خلاف بولنے کے لیے, فون سیکورٹی بلاس نکال دیا. بس کون بتائیے؟ وہ یہ چیمپئن بنتے ہیں آزادی اظہار خیال سے. صرف بات انٹرپٹ کرنا چاہے, اس کو انسلٹ بھی کی, اس نے سیکورٹی بلایا, اس کو وہاں سے نکال دیا, ان کو جیل نہیں کیا. آزادی اظہار خیال کی قیمت ہوتی ہے. اگر آپ کسی کی انسلٹ کر رہے تو انسلٹ نبی کے جرم کی, دیٹس امپاسبل. ایک مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے. تو اب ہوا یہ کہ اس وقت سے لے کے آج تک 86 اینڈ آنورڈ پوری دنیا, غیر مسلم دنیا نے مسلمانوں کا ایکا کر دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے, قتل نہیں ہوگا, سزائے موت نہیں ہوگا. اور یہ ہمارے پاس جو ہمارے پاس دن منایا جائے یوم ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت, ان کے ناموس, ان کے تقدس کا دن منانے کی وجہ بھی ہے. ابھی بھی آئے دن جگہ جگہ پہ نبی کے کردار کشی کی جاتی, نعوذ باللہ. اب تو کچھ نہیں. ایک بات جو میں پہلے بھی کر چکا, اس کو سوچیے کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا ہونا لازم ہے. نہیں ہے تو سمجھ جائیے کھوکھلے ہیں, ہم مسلمان نہیں ہیں. ہمارا انجام دینا وہ نہیں ہم سوچ رہے ہیں, جس کے ہم وارث بنتے ہیں نا جنت کے, وہ ہمارا انجام نہیں ہے. لیکن جنت جانے والا کہ جنت کے اوسر وہ ہوں گے جن کے دلوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہے. بہر مختصر بات میں کرتا ہوں. تو اب یہ طے پایا کہ ابھی پھر آج 15 مارچ کو دنیا میں اینٹی اسلامائزیشن ڈے منایا جاتا ہے. اسلاموفوبیا, دنیا یہ کہتی ہے کہ مسلمان اسلاموفوبیا میں مبتلا ہو گئے, ایکسٹریم میں چلے گئے, ایکسٹریمسٹ ہیں, قتل کی بات کرتے ہیں. ایسا نہیں. ہمارا قرآن کہتا ہے کہ جو نبی کی بے حرمتی کرے اس کو قتل کر دے. تو اب کیونکہ 15 مارچ کو دنیا میں اینٹی اسلاموفوبیا منایا جا رہا ہے, اسلام کے خلاف, اسلام کی ان جہتوں کے خلاف, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تقدس کے خلاف لوگ بولتے ہیں, ان کو پروٹیکشن دے بنایا جا رہا ہے. تو الحمدللہ ہماری گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں اس کے خلاف دن منانا چاہیے, یوم ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم. اور یوم ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم جو 15 مارچ کو منایا جا رہا ہے, اس کو چاہیے گورنمنٹ کو کہ یہ مستقل طور بنایا جائے, تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات رہے
کہ جناب رسول اکرم کی تقدس ہمارا ایمان ہے، اس کو بچانا، ان کو بچانا ہمارا ایمان ہے۔ تو یوم ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہ ہے کہ نمبر ایک، ہم اپنے آپ کو اسلام کے خد و خال میں ڈھالیں تاکہ دنیا کو پتہ چلے ہاں واقعی مسلمان۔ اگر ہم مسلمان ہیں، اگر ہمارے مزاج سے، ہماری بات چیت سے، ہمارے رکھرکھاؤ سے پتہ چلتا ہے مسلمان ہیں، تو دنیا کی ہمت نہیں ہے کہ ہمارے خلاف کوئی قدم اٹھا سکے، ہمارے نبی کے خلاف کوئی بات کیا سکے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں آپ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات چیت نہ ہو، کے خلاف ان کی انسلٹ نہ کی جائے، ان کے ناموس پہ آنچ نہ آئے، تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ پہلا کام کیا کرنا ہے مسٹر عبد الباسط؟ کیا کرنا پڑے گا ہمیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نبی کے رسول کی ناموس کے اوپر انگلی نہ اٹھائی جائے تو کیا کرنا پڑے گا؟ بتا سکتے آپ سے ایسا کیا کیا جائے کہ دنیا سوچ نہ سکے نبی کے علم کے خلاف کچھ بولنے کی؟ اختری اپنے آپ کو ایک سچا کھرا مسلمان بنایا جائے۔ بات ذہن میں رہے کہ اگر ہمارے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے تو ہم مسلمان نہیں۔ صرف کلمہ پڑھ لینے سے انسان مسلمان نہیں ہوتا، اپیرنٹلی ہو جاتا ہے، لیکن صرف کلمہ پڑھ لینے سے ہم جنتوں کے وارث نہیں بنتا۔ جنت کی وراثت ہمیں چاہیے، جنت رسم ہمیں چاہیے، جنت ہمیں چاہیے، تو ہمیں مسلمان بننا پڑے گا۔ ہمیں ایسا بننا پڑے گا کہ دنیا ہم سے کانپے، کہتا آقا وہ تمہارے، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ تو اگر چاہتے ہو کہ جس طرح سے سینکڑوں سال تک مسلمانوں کا ڈنکا رہا ہے دنیا پہ، لوگ دبتے رہے، حکمرانی رہی کوئی دنیا مسلمانوں کی، آج بھی ایسا کچھ ہو، یا کم از کم آج بھی مسلمانوں کے خلاف کچھ نہ ہو، مسلمانوں کو انسلٹ نہ کی جائے، مسلمانوں کو زوال پذیر نہ کیا جائے، مسلمانوں کو ڈاؤن فال نہ کیا جائے، مسلمانوں کو ہر جگہ پہ ان کو قتل عام نہ کیا جائے، تو اس کی ضروری مسلمانوں کو ایک ہونا پڑے۔ مسلمان ایک ہوں گے جب ہمارے دلوں کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبت جاگ جائے گی تو ہمارے آپس کی نفرتیں ختم ہو جائیں گی۔ ہمارے آپس میں نفرت ہے، وہ سندھی ہے، وہ پنجابی ہے، یہ بنگالی ہے، ارے فرقہ بندی مسلمانوں کی گالی ہے۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، امام بھی ایک، حرم پاک ہے ایک، اللہ اور قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی جو ہوتے ہیں مسلمان۔ تو اگر آج ہم ایک ہو جائیں گے، ہم ایک کب ہوں گے؟ ہم ایک تب ہوں گے کہ ہمارے دلوں کے اندر ایک میل نکلے گا، جب ہمارے دلوں کے اندر محبت، رسول اللہ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر رچ بس جائے گی تو ہمارے دلوں سے میل نکل جائے گا، پھر ہم ایک ہو جائیں گے۔ اور جب ہم ایک ہو جائیں گے نا، جب ہمارے نبی، قرآن، کعبہ، قبلہ ہر چیز ایک ہے، کیا مسئلہ ہے؟ پھر دنیا کی وہ کون سی طاقت ہوگی جو مسلمان کو بچھا سکے؟ کیا پتہ ہے؟ جنگ یمامہ کس نام سنا ہے؟ جنگ یمامہ کا کیا ہے؟ جنگ یمامہ نبی کے انتقال کے بعد مسلمہ کذاب جو خاتم رسول تھا، جس نے نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا تھا، اور جس نے جو ہے وہ نبی کے وسلم کو نعوذ باللہ ان کی ناموس کے اوپر وہ انگلیاں اچھایا کرتا تھا، کیچڑ اچھا دیتا تھا۔ نبی کے انتقال پر سن 11 ہجری بعد سن 11 ہجری کے آغاز میں ربیع الاول میں نبی کے انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اس میں یہ اور چوڑا ہو گیا اور اس نے اور نبی ان کے اوپر کیچڑ اچھانا شروع کر دیا، نعوذ باللہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کے خلاف علم بغاوت، علم جہاد بلند کیا، اور 1200 مسلمانوں کو لے کر گئے ہیں لڑنے کے لیے، میں غلط بول گیا، مان سکتا ہوں 13,000 لوگوں کو، 13,000 مسلمانوں کو کے لشکر کو لے کر گئے جنگ یمامہ میں۔ 40,000 کا لشکر تھا، مسلمہ بن کذاب کا 40,000 کا لشکر، اس 40,000 کے لشکر کے ساتھ مقابلہ ہوا 13,000 مسلمانوں کا۔ صحابہ کرام جن میں سے زیادہ تر تھے یا کچھ تابعین تھے، بلکہ سارے صحابہ کرام ہی تھے، سن 11 ہی تھے، سارے صحابہ کرام تھے، ان کا مقابلہ ہوا۔ اس مقابلے میں 700 مسلمان شہید ہوئے، صحابہ کرام شہید ہوئے۔ یہ 700 صحابہ کرام شہید ہوئے، ان میں سے زیادہ تر جو تھے 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں 700 جو تھے وہ حفاظ تھے۔ اب ہم پڑا ہوگا کہ پریشانی ہوگی کہ ابھی اتنی زیادہ تعداد میں حفاظ شہید ہو گئے تو پھر قرآن کیسے آگے بڑھے گا؟ بہرحال
آپ پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے جو 10 سال کے آپ کے دور نبوت گئے، مدنی دور نبوت گئے، تمام تر جنگیں اور جہاد اور سیریا اور غزوات اس 10 سال میں 23 سالہ نبی کی زندگی، نبی زندگی، 13 سال مکہ میں، 10 سال مدینہ میں. شروع کی 13 سال کوئی کسی کی کوئی جنگ نہیں ہوئی. جب شروع کے 13 سال کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے، آپ بتائیں کتنے مسلمان ہوئے تھے؟ 86. یقین نہیں آتے 100 کے قریب. 86 تو 100 قریبی ہے نا، 100 کر لیجیے آپ اس کو، راؤنڈ کر لیجیے آپ اس کو. 13 سال میں جب رسول اللہ نے جہاد نہیں کیا، تلوار نہیں اٹھائی، سر قلم نہیں کیے، دشمنان اسلام کے، تم 13 سال میں صرف 86، 86 یا 100 کے لگ بھگ لوگ مسلمان ہوئے. اس کے بعد مدینہ تشریف لے اور سن 2 ہجری میں پہلی باضابطہ جنگ چھڑی ہے، غزوہ بدر. اور غزوہ بدر سے لے کے غزوہ تبوک تک سن 10 ہجری، ان 8-9 سال میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں، مورچے ہوئے، آپ بتائیں نبی کے جب انتقال ہوئے کتنے لوگ مسلمان تھے؟ کم از کم 1.25 لاکھ مسلمان، کم از کم 1.25 لاکھ مسلمان تھے. جبکہ دنیا کے اندر انبیاء کرام کی تعداد کتنی ہے؟ 1.25 لاکھ. تو جتنے اللہ نے انبیاء کرام دنیا میں اتارے، اتنے ہی صحابہ کرام رسولوں کو دے دیا، ساتھی دے دیے. ان 8 سالوں کے اندر جتنی جنگیں ہوئی ہیں، جتنی جہاد ہوئی ہیں، غزوات میں، سریات ہوئی ہیں، تمام میں 259 ٹوٹل 259 لوگ مسلمان، 259 مسلمان شہید ہوئے ہیں. ان تمام تر غزوات میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ 259. نبی کا انتقال ہو جاتا ہے، جنگ یمامہ ہوتی ہے، اور کتنے مسلمان شہید ہو گئے؟ 1200 مسلمان شہید ہوئے، جن میں 700 فوت. اب دیکھو 8-9 سال میں کیوں 59؟ 259 مسلمان شہید ہو رہے، صحابہ کرام شہید ہوئے. اور اس کے بعد رسول کے جانے کے بعد جو جنگ ہوتی ہے، اس میں 1200 صحابہ کرام شہید ہو رہے، 700 فوت کرام شہید ہوتے. بات کرنے والی کیا ہے؟ بات کرنے والی بات یہ ہے کہ غلطی کو، غلط کو، برے کو، برائی کو، ظلم کو خلاف اگر آواز نہیں اٹھائی جائے گی، ابتدا کے 13 سال مکہ میں ظلم کے خلاف سب نے ہاتھ نہیں اٹھایا، آواز نہیں اٹھائی، تلوار نہیں اٹھائی، تو کیا ہوگا؟ 86 مسلمان ہوئے 13 سال میں. اور پھر اس کے اگلے 10 سال میں 1.25 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے. اور پھر پھیلتے چلا گیا اسلام، پھیلتے چلا گیا اسلام. تو جہاں ظلم ہوگا، جہاں اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت ہوگی، وہاں پر جہاد فرض ہوگا. اگر نہیں مشکل ہے جہاد کرنا، سب کی آسان نہیں، مشکل ہے. تلوار نہیں اٹھا سکتے، ہاتھ سے نہیں، زبان سے نہیں، دل سے تو کرو گے نا. ایمان کا سب سے پست درجہ کیا ہے؟ کہ برائی کو دل سے تو برا مانو. دل سے برا کیسے مانو گے؟ اپنے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا کے رکھ کے ان کی محبت رکھو. لمحہ بلمحہ دین سے دوری اپنا مسلک بنتی گئی. فخر سے صدیاں بتاتے، 14 صدیاں بیت گئی. آپ نے جو منشور دیا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اکمل تھا. امت کے لیے ایک نیا منشور اپناتے، 14 صدیاں بیت گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثالی انسان تھے، پر آپ کو انسان بھول گئے. انسان کو انسان بناتے 14 صدیوں. بہت